تو بھائی دیکھو رمضان آیا ہے اور جا رہا ہے، ایک گیا روزہ، دوسرا گیا، تیسرا گیا، کہ جی ایک عشرہ ختم، کہ جی دوسرا عشرہ ختم، لو جی رمضان ختم۔ تھوڑے دنوں میں یہ جملہ آئے گا کہ رمضان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ رمضان آئے گا اگلے سال، ہمارا اگلے سال ہونا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے۔ تو سب نیت کرو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ، ذرا زور سے انشاءاللہ کو بولا ہے، کوئی جذبہ ہونا چاہیے، کوئی کرنٹ ہونا چاہیے بندے میں، شوق نظر آئے کہ رمضان ہے مجھے صحیح گزارنا ہے۔ اچھا یہ بہت سے گڑبڑ کرتے، یہ جمعے کا روزہ رکھتے، یہ بہت سے، اس لیے آپ دیکھو کہ جمعے کے دن کیا ہوگا، رش زیادہ ہوگا، فجر میں بھی باقی نمازوں میں بھی۔ یہ تو بچوں کو کہا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو، کہ چلو جمعہ روزہ رکھو تاکہ انہیں عادت پڑے۔ یہ بہت سارے بہانے مارتے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے پھلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آدھا کلو مٹھائی کھا کے کیا کہتے ہیں، اچھا آپ پھیکی لے آئیں۔ یہ بہت سے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ دیکھو سچی بات کو، اس ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہے جو ڈاکٹر دیندار ہے، جو بے دین ڈاکٹر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس ڈاکٹر کے دل میں روزے کا اہمیت ہی نہیں ہے، جس کے دل میں روزے کی عظمت ہی نہیں ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار؟ یہ بہت سے روزہ کون رکھتے کہ یار بڑا لمبا دن ہے، یار بھوک لگتی۔ دنیا کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی بھوک کہاں سے برداشت کرے گا؟ دنیا کی پیاس برداشت نہیں تو جہنم کی پیاس کہاں سے برداشت کرے گا؟ روزہ نام ہی بھوکا رہنے کا ہے، روزہ نام پیاسا رہنے۔ یہ بہت سے کہتے ہیں صبح یہ کھا لو وہ کھا لو، سارے دن بھوک نہیں لگے گی، اور روزہ تو ہے اسی کا نام کہ بھوک لگے، پیاس لگے اور برداشت کریں۔ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرو۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، چھوٹے بچوں کو، صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور شام کو جب بچوں کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بہلانے کے لیے کوئی کھیلنے کی چیز دے دیتے، کھیلتے رہے۔ وقت پورا کرنا ہے، روزہ رکھوانا ہے۔ بچوں کے ساتھ خیر خواہی، بچوں کو روزہ رکھوائیں کہ نہیں اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ضروری ہے، روزہ رکھنا۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پٹائی کرو۔ بالغ ہونے سے پہلے اس کو نمازی بنانا ماں باپ کے ذمے ہے۔ اس طرح اس کے اندر روزے کا اہتمام پیدا کرنا ماں باپ کے ذمے ہے۔ بہترین عطیہ باپ کا بیٹے کے لیے کیا ہے؟ اس کو ادب سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ۔ بچوں کا سب سے پہلا حق ہے انہیں دیندار بناؤ۔ اماں ابا بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی، وہ روزہ رکھیں۔ مسئلہ آخرت کا ہے، ایک ہے دنیا کی بھوک، دنیا کی پیاس، دنیا کی گرمی، دنیا کی تکلیفیں ہیں کہ آخرت کی تکلیفیں۔ آخرت کی تکلیف سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ابھی بھی آیا ہے چلا جائے گا، فائدہ کیا اٹھایا؟ اس سے حاصل کیا کیا؟ نیت کرے اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اس رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنانا ہے، اس رمضان کو ہمیں صحیح گزارنا ہے۔ کیسے؟ زبان کا بھی روزہ رکھیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی روزہ رکھیں، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، اپنی نگرانی کریں۔ دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں کی غلطی پکڑنا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی غلطی پکڑنا۔ اپنی غلطی پکڑیں، اپنی غلطی پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. ہاں، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، لایانی سے بچنا. موبائل بند کرے، رمضان میں موبائل بند کر دے، رمضان میں موبائل بند کر دے. استعمال کرنا ہے ضرورت کا کریں، بقدر ضرورت کریں. سادہ موبائل رکھیں، موبائل پہ لگے ہوئے، موبائل پہ لگے ہوئے. کتنا وقت موبائل پہ گزر رہا ہے بلا وجہ. بچوں کی نگرانی کریں. چھوٹے بچوں کو کبھی چاقو نہیں پکڑائیں گے، موبائل پکڑائے ہوئے. چاقو کا نقصان تھوڑا ہے، موبائل کا نقصان، چاقو کا نقصان فوراً نظر آیا، موبائل کا نقصان نظر نہیں آیا. اب جتنے بیٹھے ہوئے نا، کتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، محلہ ہے، خاندان ہے، پڑوسی ہیں، کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں ہم. او بھائی رمضان ہے، او بھائی قیمتی بناؤ، وقت ضائع نہ ہو. زندگی بڑی قیمتی ہے، رمضان بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. بھائی روزہ رکھنا ہے، بھائی تراویح پڑھنی ہے، بھائی قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے. سحری میں اب سب نے ماشاءاللہ صبح سحری کی. اب اگر 2 نفل بھی نہیں پڑھے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ صبح اٹھ کے بھی نہیں پڑھے. 10 منٹ دعا مانگی، افطاری میں 15-20 منٹ دعا مانگی. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، بہت زیادہ محتاج ہیں. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. افطاری میں دعا مانگے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ کو پسند ہے کہ لوگ اللہ سے کیسے مانگیں؟ گڑ گڑا کے مانگیں. حدیث میں آتا ہے دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو. کس کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. کہو 21 دفعہ، کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت کھنچ کے آئے گی. دعاؤں کا مہینہ ہے، اعمال کا مہینہ ہے. نیت کریں، دعا مانگیں، اور 30 چیز کیا کریں؟ کوشش کریں. رمضان کو قیمتی بنانا ہے. کیسے؟ 3 کام کریں. نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے. نیت کریں اس رمضان کو صحیح گزارنا ہے. نیت کریں اس رمضان روزے میں نکھار پیدا کرنا ہے، کمال پیدا کرنا ہے، حسن پیدا کرنا ہے، خوبصورتی پیدا کرنی ہے، روزے کو شاندار بنانا ہے، روزے کو جاندار بنانا ہے. دوسرا، دعا مانگیں. دعا، اللہ مجھے توفیق دے، میں اس رمضان کو قیمتی بناؤں. اللہ مجھے توفیق دے، اس رمضان میں اپنے اعمال پورے کروں. اللہ مجھے توفیق دے، میں اس رمضان کو صحیح گزار لوں. دعا مانگیں. تیسرا، ترتیب بنائیں، ترتیب بنائیں، ترتیب بنائیں. کیا ترتیب بنائیں؟ نظام الاوقات بنائیں. یہ میرا گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت. دکان، دفتر، کاروبار ضرورت کے لیے، بقدر ضرورت، بقدر، بلا وجہ نہیں، بقدر ضرورت مصروف کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی.